إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پر قرآن و حدیث کے ذریعے گفتگو کریں گے وہ ہمارے معاشرے میں رواج پا جانے والا ایصال ثواب کا عقیدہ ہے۔ مختلف اقساط میں انشاءاللہ ہم اس باطل عقیدے کے بارے میں قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے۔ سامعین، آج اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ اس دنیا میں مختلف مذاہب و مکاتب فکر کے لوگ آباد ہیں۔ کوئی عیسائی ہے تو کوئی خود کو یہودی کہتا ہے، تو کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلم قوم میں پیدا کیا اور اپنا مسلم بنایا۔ سامعین، مسلم کے معنی ہے مطیع اور فرما بردار، یعنی جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مطیع ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ پابند ہے ان تمام احکامات کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں اور جن کی واضح اور عملی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی صورت میں فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے قول و فعل کا موازنہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمارا قول اور فعل مختلف ہے۔ ہم داعی تو اس بات کے ہیں کہ ہم مطیع ہیں قرآن مجید میں نازل کیے گئے تمام احکامات کے، اور ہم پابند ہیں ان تمام باتوں کو جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہی اصل دین ہے، اور اس سے انحراف کرنا یا اس میں اضافہ یا ترمیم کرنا یہ ہمیں گمراہی یا کفر و شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تمام باتیں صرف بتانے کی حد تک رہتی ہیں، عملی زندگی میں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ آج ہم اگر اس نام نہاد امت مسلمہ میں پائے جانے والے مختلف فرقوں کا موازنہ کریں، ان کے عقائد و نظریات پر نگاہ ڈالیں تو ان میں کفر و شرک، اور ان کے اعمال پر نظر ڈالیں تو بدعات اور رسومات سے آلودہ یہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مقابلے میں دین تصوف کو جو ہے فروغ دیا گیا ہے، شریعت کی جگہ طریقت کو دے دی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں مسلک کے اکابرین کے فتوے آج دین کی بنیاد بن گئے ہیں، اور اسی طرح یہ نام نہاد امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہوئی ہے۔ سامعین، اسی دین انحطاط کا نتیجہ یہ ہے کہ انقلابی پیغام کی حامل اور امامت کے منصب پر فائز کی گئی یہ امت آج عملی اور اخلاقی اعتبار سے پستی میں جا گری ہے، اور اقوام عالم میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر ٹھہری ہے۔ زندگی کے شعور سے نابلد ہو کر لگے بندے دین، توہم پرستی اور جاہلانہ رسومات کو ہی تقوی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا معیار سمجھا جانے لگا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برعکس عقائد و نظریات گڑے اور پھیلائے جا چکے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں، اور پھر ان طریقوں پر نمائشی حب رسول کی ملمہ سازی کی گئی ہے، اور اس ذریعے سے لوگوں کو فریب دیا گیا ہے۔ سامعین، آج ان باطل نظریات اور رسومات کی وہ دھوم ہے کہ قرآن و سنت کے دین کی طرف دعوت دینے والا شخص آج بالکل اجنبی ہے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق بن گیا ہے۔
صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی حیثیت سے شروع ہوا تھا، وسیعود غریبا، اور پھر ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا یہ شروع ہوا تھا، فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس کو قبول کر کے اجنبی ہو جائیں۔ سامعین، انہی من گرد رسومات میں سے یہ فاتحہ خوانی اور نظر و نیاز کی رسومات ہیں جو ایصال ثواب کے باطن نظریے پر مبنی ہیں۔ کون اس بات کو نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا عمل جو عبادت کے طور پر کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ سامعین، آج اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ امت فکر و عمل کے لحاظ سے قرآن و سنت سے بہت دور جا چکی ہے۔ آپ اس ایصال ثواب کے عقیدے کو ہی دیکھ لیجئے، یہ قرآن و سنت میں اس عقیدے کی کیا اصل ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اصل میں ثواب پہنچتا کس چیز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم آیات نمبر 38 تا 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھ لی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سامعین، ان آیات میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک انسان کے عمل کا بدلہ کسی اور انسان کو ہرگز نہیں دیا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ اس نے اپنے عمل کو جس لگن اور جستجو سے انجام دیا ہوگا اسی حساب سے اس کو جزا بھی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت دے دیجئے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ جس وقت خالص ایمان کے خامل مومنین جنت میں داخل کیے جائیں گے تو انہیں پکارا جائے گا، انہیں ندا دی جائے گی۔ اس ندا کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، فرمایا وَنُودُوا، اور انہیں ندا دی جائے گی، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، کہ یہ جنت ہے، اورثتموها، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ سامعین، ان آیات میں اسی بات کو مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک شخص کا جنت میں جو داخلہ ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوگا جو ایمان لانے کے بعد خود اس نے کیے ہوں گے، ان اعمال کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوگا جو کسی اور نے کیے ہوں گے۔ سامعین، جنت میں داخلہ تو بہرحال اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت بھی اسی پر ہوگی جس نے ایمان لا کر نیک اعمال کیے ہوں گے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں، اگر کسی کے گھر کوئی وفات پا جاتا ہے تو وہاں قرآن خوانی شروع کر دی جاتی ہے، مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے دانوں، چنوں، گٹھلیوں پر اللہ کے نام کا ورد جاری کر دیا جاتا ہے، پھر تیسرے دن اس کا سوئم، پھر 10واں، پھر 40واں، ان تمام رسومات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
آج خود کو مسلم کہلوانے والے ذرا یہ تو سوچیں کہ آخر انہوں نے یہ طریقہ کار کہاں سے لیا ہے؟ کیا قرآن مجید کی ہزاروں آیات میں سے کسی ایک آیت میں بھی اس طریقے کا وجود ملتا ہے؟ کیا احادیث کے وسیع ذخیرے میں اس طرح کا کوئی عمل موجود ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے؟ کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی زوجہ، بیٹوں اور دیگر صحابہ کی وفات نہیں ہوئی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کوئی قرآن مجید پڑھنے والا نہ تھا کہ قرآن خوانی کی جاتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وفات پر کس کس تابعین نے قرآن کا ختم دلایا؟ یا تابعین کی وفات پر کس تبع تابعین نے قرآن مجید پڑھے؟ آخر سامعین، جس عمل کا قرآن و حدیث پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں اور پھر بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کوئی وجود نہ ملتا ہو، آخر وہ دین اسلام کا حصہ آج کیسے بن گیا ہے؟ سوچا تو جائے آخر یہ کس کی اتباع ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اپنانے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہی خود کو مسلم کہتے ہیں؟ آج اس امت میں پھیلایا گیا ہے یہ ایصال ثواب کا عقیدہ، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایصال ثواب کا عقیدہ تو دور کی بات ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس اصطلاح کا استعمال بھی نہیں ہوا۔ سامعین، ایصال کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا یا ارسال کرنا، اور ثواب اس جزا کو کہتے ہیں جو کسی اچھے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایک عمل کرنے والے کو ہی اس کا بدلہ ملتا ہے، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک مردہ کسی بھی حالت میں کسی دوسرے کے کیے گئے عمل کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ سورہ نجم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عمل کرنے والے کی پہلے نیت دیکھی جائے گی، پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی پہلے یہ بات تو معلوم ہو جائے کہ جو محلے والے یا دفتر والے یا رشتہ دار آئے تھے وہ صرف حاضری لگانے کے لیے آئے تھے یا ان کی نیت کچھ اور تھی۔ یعنی جس چیز کا ثواب ابھی پتہ ہی نہیں، وہ طے ہی نہیں ہوا، وہ منتقل کیسے ہو گیا؟ اور پھر ساتھ ہی یہ بات بھی دیکھی جائے کہ قرآن خوانی کے لیے جن لوگوں کو بلایا گیا کون کون ان میں سے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا تھا، کون صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے حالی صفحے پلٹ رہا تھا، کون قرآن مجید کو پڑھنے میں غلطیاں کر رہا تھا؟ سامعین، یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہیں۔ تو کیا قرآن مجید کو پڑھتے وقت جو غلطیاں کی گئیں ان کا عذاب بھی منتقل کیا جائے گا؟ کیا قرآن و حدیث میں ہمیں اس طرح کا ثواب منتقل کرنے کا کوئی عقیدہ ملتا ہے؟ اگر ہم لوگ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، ان تمام باتوں کا جائزہ لیں، تو ایصال ثواب کی یہ بناوٹی اصطلاح جو ہے یہ خود اپنے لفظی معنی سے ہی رد ہو جاتی ہے۔ سامعین، اب احادیث سے اس عقیدے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا احادیث میں اس طرح کا کوئی عقیدہ موجود ہے، یا احادیث میں اس معاملے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ، کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے پیچھے اس کے گھر والے اور مال اور اس کا عمل جاتے ہیں، فیرجع اہلہ ومالہ، پھر اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الوصیت میں ایک روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله
الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ اسے منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ینتفع بہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب العلم میں اس بارے میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف بلایا، یا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسا کہ اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، یعنی سامعین سب کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ومن دعا الی ضلالہ، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے، کان علیہ من الاثم مثل اثام من تبعہ، تو اسے برائی پر عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، یعنی جتنے بھی لوگ اس کی وجہ سے وہ گناہ کا کام کریں گے ان سب کا عذاب اسے بھی ہوگا۔ لا ينقص ذلك من اثامهم شیئا، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ سامعین، بیان کردہ آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر مرنے والا مومن تھا تو مرنے کے بعد اسے جن چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا وہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کے وہ تمام اعمال جو اس نے اپنی حیات میں کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ جاریہ، یعنی جاری رہنے والی نیکی، یعنی اگر کسی مومن نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد تعمیر کرائی، کوئی مسافر خانہ، کوئی کنواں، یا کوئی رفع عامہ کا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، تو جب تک لوگ اس کے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس شخص کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی وفات کے بعد بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ عمل کسی اور نے نہیں کیا، خود اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کسی مومن نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی تحریر لکھ دی جس کو پڑھ کر لوگوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، اپنے اعمال درست کر لیے اور ہدایت کی راہ کو پا لیا، یا اس نے اپنی اولاد کو، لوگوں کو، یا رشتہ داروں کو، یا کچھ اور لوگوں کو قلم کے علاوہ اپنی زبان سے اللہ کی طرف دعوت دی، ایمان خالص اور عمل صالح کی طرف بلایا ہو، اسلامی تعلیمات کی اسے تعلیم دی ہو، یا اسلام کی تعلیمات پر ان کی تربیت کی ہو، قرآن و حدیث کا انہیں علم دیا ہو، تو جب تک وہ لوگ اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو سامعین اسے بھی ان تمام اعمال کا ثواب ملتا رہے گا، وفات کے بعد بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ ساری کوشش اس نے خود اپنی زندگی میں کی تھی۔ پھر آگے فرمایا نیک بیٹا، یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر ایک مومن اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں، تو یہی اولاد اپنے والدین کی وفات کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرے گی تو بے شک اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا۔ دیگر حدیث سے بھی سامعین اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اولاد کے صالح عمل کا جتنا اجر ملتا ہے اولاد کو، اتنا ہی عمل اس کے مومن والدین کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور تمام معاملات کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ سامعین، یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ جو اعمال خیر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جن کے مطابق ایک مومن کے کھاتے میں ان کا ثواب اس کی وفات کے بعد بھی جمع ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی انہیں ایصال ثواب کے نام سے موسوم نہیں کیا، نہ ہی ایصال ثواب کا نام لے کر ان تمام باتوں کو کہیں بیان کیا گیا ہے، اور نہ ہی کہیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ اولاد کوئی نیک عمل کرے
اور اس کا ثواب اپنے فوت شدہ والدین کو بخش دے، بلکہ ہمیں تو یہ طریقہ کار بتلایا گیا ہے کہ اولاد اگر صلاۃ ادا کرتی ہے تو عموماً والدین کے کھاتے میں بھی اتنا ہی ثواب جمع ہوگا جتنا کہ صلاۃ پڑھنے کا اولاد کو ہوگا۔ اسی طرح سامعین صدقہ جاریہ کو لے لیں۔ ایک مومن کنواں کھدوانے کے کام میں حصہ لیتا ہے تو اسے اس وقت ایک ثواب ملتا رہے گا جب تک لوگ اس کنویں سے پانی لیتے رہیں گے یا اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں یہ طریقہ کار ہرگز نہیں بتایا گیا کہ جب بھی کوئی شخص کنویں سے پانی لے یا کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان الفاظ میں بیان کرے کہ جس کا ثواب کنواں کھدوانے والے کو بخشتا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ کا ہمیں قرآن و سنت سے کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طرح ایک کتاب کے ذریعے جب تک لوگ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کے مصنف کے کھاتے میں جاتا رہے گا، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ سامعین، شریعت ہمیں صرف یہ بات بتاتی ہے کہ مرنے والے کے کام صرف اس کے اپنے اعمال آتے ہیں۔ البتہ فوت شدہ مومن کے حق میں کی گئی دعائے مغفرت جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بلکہ سختی سے منع کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، کہ نہ تو نبی کے لیے جائز ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی القربا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ سامعین، صلاۃ المیت جسے نماز جنازہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی دعائے مغفرت ہے۔ اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچیں اور اس قسم کے اعمال میں ملوث کسی بھی شخص کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ یہ تو خصوصی انعام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہے۔ مرنے والے مومن کے لیے جب دعائے مغفرت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے تو اس کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ یہاں سامعین ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں دعائے مغفرت کے طور پر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کا طریقہ جو ہے یہ بھی ہمیں احادیث سے کہیں نہیں ملتا، یہ بالکل کھلی بدعت ہے۔ سامعین، اس قسم کے کسی عمل کی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی سے ملتی ہے۔ سامعین، اصال ثواب کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی قسط میں ہم اس بات پر دلائل دیں گے کہ اصال ثواب کے نام پر یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں یہ آخر میں کس کی پیروی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔